مدنی خاندان ایک جو ہے وہ علمی گھرانہ ہے، تو اس گھرانے میں بچپن میں یا دوران طالب علمی آپ کو پڑھنے پڑھانے کے علاوہ کچھ اجازت تھی کچھ غیر نصابی سرگرمیاں یا ان چیزوں میں حصہ لینے کی؟ عام مدارس سے مکمل درس نظامی کے بعد داخلہ ہوتا تھا۔ جامعہ رحمانیہ کو یہ ایک امتیاز حاصل تھا کہ ہماری جو 4 سالہ ثانویہ خاصہ کی سند ہے اس پر بھی ہمارا مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو جاتا تھا۔ روپڑی خاندان میں جو معروف بزرگ گزرے ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میں تو اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ سب اہل بیت میں سے ہیں اور میں آپ کا خادم انس۔ ہم کچھ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کافی ٹائم لگا رہے ہیں حفظ کے اوپر، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب اگر ایک بچہ بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہے تو اس کو جاری رکھنا چاہیے حفظ یا کوئی لائن چینج کرنے کا پلان کرنا چاہیے؟ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام آخر میں کیوں رکھا ہے، آپ اہل حدیث ہیں اس لیے؟ میں نے کہا دیکھیں میں اہل حدیث ہوں، پھر بھی ہم نے لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے وہ تعلق نہیں ہے ان کا، ہم نے پھر بھی نام رکھا ہے نعمان ابو حنیفہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے نام آخر میں کیوں رکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، عمران پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مختلف شخصیات کو دعوت دیتے ہیں، اور آج ہم نے جن شخصیت کو دعوت دی ہے وہ آج کی ہماری شخصیت ہیں ڈاکٹر حافظ انس نذر مدنی صاحب، جو کہ مدنی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور ان کی زندگی کی مختلف جہتیں ہیں۔ آپ استاد بھی ہیں، آپ جو ہے وہ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ علم وراثت کے جو ہے وہ ماہر بھی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی جو زندگی کی اچیومنٹس ہیں ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، الحمدللہ۔ انس صاحب، آپ کا جو ایک مدنی خاندان کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں مطلب ہم کافی حد تک جانتے ہیں، ناظرین بھی کسی حد تک جانتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب وہ ایک مشہور عالم دین ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ جو ہے آپ کا خاندان ایک روپڑی خاندان سے آپ کا تعلق ہے، تو روپڑی خاندان میں جو معروف بزرگ گزرے ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسے خاندان میں پیدا کیا کہ جسے نجیب الطرفین کہنا چاہیے، اور یہ سراسر اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ تو والد محترم ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن مدنی حفظہ اللہ کے حوالے سے ہمارا تعلق روپڑی خاندان سے ہے، اور والدہ محترمہ کی طرف سے ہمارا تعلق کیلانی خاندان سے ہے۔ روپڑی خاندان میں مشہور بزرگ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ، محدث العصر، مشہور مفتی، وہ مشہور بزرگ ہیں، اور وہ والد صاحب کے سگے تایا ہیں۔ اور اسی طرح روپڑی خاندان میں مشہور بزرگوں میں حافظ اسماعیل روپڑی، حافظ عبدالقادر روپڑی و دیگر، حافظ عبدالغفار روپڑی، حافظ عبدالوہاب روپڑی اب موجودہ، اور دیگر مشہور لوگ شامل ہیں۔ تو حافظ عبدالقادر روپڑی اور حافظ اسماعیل روپڑی یہ میرے والد صاحب کے فرسٹ کزن ہیں دونوں۔ اچھا، یہ کزن ہے، اوکے۔ یہ والد صاحب کے فرسٹ کزن ہیں، تو یہ تو تعلق ہمارا روپڑی خاندان سے ہے۔ تو آپ کے جو والد محترم کے والد صاحب یعنی آپ کے دادا جی، ان کا کیا نام ہے؟ ان کا نام حافظ محمد حسین روپڑی۔ صحیح ہے۔ وہ شیخ تفسیر کے حوالے سے ان کی شہرت زیادہ تھی۔ وہ جس انداز سے حافظ عبداللہ محدث روپڑی ایک مفتی کے طور پر مشہور ہوئے، زیادہ وہ اس انداز سے زیادہ مشہور تو نہیں ہوئے صحیح بطور مفتی یا دم وغیرہ کرنے کے حوالے سے، لیکن ان کی شہرت ایک استاد کے طور پر اور ایک عالم کے طور پر ان کی شہرت تھی۔ باقی جہاں تک والدہ محترمہ کا تعلق ہے تو ہمارا تعلق مشہور کیلانی خاندان سے ہے۔ تو مشہور بزرگ کیلانی خاندان میں مولانا عبدالرحمن کیلانی مشہور مفسر ہیں، جن کی تفسیر تیسیر القرآن ہے، جی، بڑی معروف تفسیر، جی 4 جلدوں میں، وہ میرے سگے نانا ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اسی طرح کیلانی خاندان میں اقبال کیلانی صاحب بھی مشہور ہے ماشاءاللہ، ان کی سیریز ہے مختلف۔ تو وہ آپ کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ وہ والدہ محترمہ کے سگے یعنی فرسٹ کزن ہے، اوکے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کیلانی خاندان میں مولانا عبدالمالک مجاہد صاحب ہیں دارالسلام والے، وہ والدہ محترمہ کے سیکنڈ کزن لگتے ہیں، وہ بھی کیلانی ہیں۔ صحیح۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ماشاءاللہ دونوں طرف سے اچھے خاندان میں پیدا فرمایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اپنا تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی تعلیم کا آغاز کہاں سے ہوا،
مطلب مدرسے سے ہی آپ نے سٹارٹ لیا یا اسکول میں گئے اور اس کے بعد مدرسے میں آئے؟ کیا صورتحال رہی؟ ہمارے خاندان میں طریقہ کار یہ ہے کہ بچپن سے ہی سب سے پہلے حفظ کا کام ہوتا ہے. سب سے پہلے بچوں کو حفظ میں ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے ابتدا ہی حفظ سے کی. صحیح ہے. اور سب سے پہلے حفظ کیا. حفظ کرنے کے بعد پھر میٹرک کیا. میٹرک کرنے کے دوران اپنا حفظ دہراتے رہے, تجوید وغیرہ. حافظ صاحب ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ مطلب آپ 6 بہنیں اور 4 بھائی ہیں, تو آپ کا نمبر کون سے ہے ان میں؟ 10 بہن بھائیوں میں ہم 4 بھائی ہیں اور 6 بہنیں ہیں. تو میرا نمبر 10 بہن بھائیوں میں تو 7واں نمبر ہے. صحیح. بھائیوں میں میرا نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے. صحیح. سب سے بڑے ڈاکٹر حافظ حسین اظہر ہیں, پھر ڈاکٹر حافظ حسن مدنی ہیں, پھر میں ہوں بھائیوں میں. صحیح. اور پھر مجھ سے چھوٹے ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی. تو آپ نے جو حفظ سٹارٹ کیا تو وہ آپ جو جامعہ رحمانیہ تھا وہیں سے آپ نے پڑھا یا جامعہ رحمانیہ تب نہیں بنا تھا ابھی؟ نہیں, جامعہ رحمانیہ موجود تھا, لیکن حفظی کلاسز ہمارے رہائش گاہ 99J ماڈل ٹاؤن میں ہوا کرتی تھیں. صحیح. اوپر مسجد میں, تو وہاں سیٹ اپ تھا حفظ کا, تو وہاں ہم نے حفظ کیا. اور حفظ میں قاری خلیل الرحمان صاحب, ان سے میں نے کوئی 23-24 پارے حفظ کیے. پھر قاری لیاقت صاحب تھے, فوت ہو چکے ہیں, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ان کے پاس مکمل کیا قرآن کریم. صحیح. تو حفظ کرنے کے بعد پھر میں نے میٹرک کیا, اور میٹرک کرنے کے دوران سیکنڈ ٹائم میں حفظ دہراتا رہا اور تجوید وغیرہ بہتر کی. اور پھر اس کے بعد میٹرک کرنے کے بعد جامعہ رحمانیہ میں سیدھا 4تھی کلاس میں میرا داخلہ ہوا, اور یہ 5 سال میں 6 سال میں نے درس نظامی مکمل کیا. صحیح. کلیت القرآن ہمارے ہاں جامعہ رحمانیہ میں 2 شعبے ہیں, ایک کلیت الشریعہ, ایک کلیت القرآن. تو کلیت القرآن الکریم سے میری فراغت ہے جامعہ رحمانیہ سے. ٹھیک ہے. تو جامعہ رحمانیہ میں درس نظامی کرنے کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ٹائم میں میں نے BCom کیا ریگولر. اس سے پہلے جو آپ نے میٹرک کیا وہ سائنس میں تھا یا آرٹس میں تھا؟ میٹرک میں نے آرٹس میں کیا. میرا ویسے ایک دفعہ داخلہ سائنس میں ہو گیا. صحیح. والد صاحب کو تھوڑا لیٹ پتہ لگا کہ میرا داخلہ سائنس میں ہو گیا ہے. تو والد صاحب کو جب پتہ لگا 2-3 مہینے بعد کہ میں سائنس میں آ گیا ہوں, تو انہوں نے پھر باقاعدہ اہتمام کر کے مجھے آرٹس میں کروایا. اور اس کی وجہ اب سمجھ آتی ہے, تب تو یعنی محسوس ہوا کہ والد صاحب نے ایسا کیوں کیا ہے. تو ان کا ذہن یہ تھا کہ اگر سائنس وغیرہ میں داخلہ ہوگا تو کہیں ہم سائنس کی فیلڈ میں اور اس میں آگے نہ چلے جائیں, تو اس سائنس کی فیلڈ میں جانے کی وجہ سے یہ تعلیم دین اور درس نظامی اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے نہ آ جائے, یہ سلسلہ پیچھے نہ رہ جائے. تو شاید اس لیے انہوں نے پھر سائنس سے اٹھا کر. نہیں تو اس کے بعد پھر جب آپ نے BCom کیا تو اس کی انہوں نے پرمیشن دے دی؟ نہیں, وہ چونکہ وہ سیکنڈ ٹائم تھا, اور ہم یعنی فرسٹ ٹائم جو پرائرٹی تھی وہ درس نظامی کو تھی. صبح 7-8 گھنٹے درس نظامی میں ہم پڑھتے تھے, تو وہ پارٹ ٹائم تھا, 3 گھنٹے ہمیں جانا ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مطلب مدنی خاندان ایک جو ہے وہ علمی گھرانہ ہے, تو اس گھرانے میں بچپن میں یا دوران طالب علمی آپ کو پڑھنے پڑھانے کے علاوہ کچھ اجازت تھی, کچھ غیر نصابی سرگرمیاں یا ان چیزوں میں حصہ لینے کی؟ جی بالکل, جس طرح باقی بچے پڑھائی کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں, تو کھیل وغیرہ کی تفریح کی پوری اجازت تھی. بس والدین کی کوشش یہ تھی کہ اس وقت تعلیم زیادہ اہم کام ہے, تو تعلیم کے لیے زیادہ وقت صرف کیا جائے, اور تعلیم کے لیے ایک وقت میں تعلیم صرف حاصل نہ کی جائے بلکہ صبح بھی پڑھا جائے اور پھر سیکنڈ ٹائم بھی فائدہ اٹھایا جائے, کیونکہ جتنا ذہن فارغ ہوگا اتنا زیادہ توجہ وہ غیر ضروری کھیل کود میں یا دیگر سرگرمیوں میں بچے مبتلا ہو جاتے ہیں, تو ٹائم ضائع کرنا, تو وہ چیزیں نہ ہوں. تو ہمیشہ سے ہم نے الحمدللہ ایک تعلیم حاصل نہیں کی, صبح اور شام 2 وقت پڑھتے رہے, اور اس کے علاوہ کھیل کود کے لیے بھی وقت نکالتے تھے. مجھے یاد ہے کہ کرکٹ وغیرہ ہم کھیلتے تھے بچپن میں, باقاعدہ ورلڈ کپ کھیلا کرتے تھے. پاکستان میں ورلڈ کپ کے نام سے ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے اپنے ٹورنامنٹ. ہاں جی, ٹورنامنٹ کر کے, اور بیڈمنٹن بڑی کھیلی ہے, ہاکی کھیلی ہے, کافی کھیل وغیرہ کرتے رہے. تو کون سا کھیل زیادہ پسند تھا آپ کو؟ کرکٹ زیادہ کھیلی ہے, ویسے ہاکی بھی کافی کھیلی ہے, بیڈمنٹن بھی کھیلی ہے, بیڈمنٹن زیادہ پسند تھا. صحیح ہے. تو اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں کہ آپ کا جو داخلہ مدینہ یونیورسٹی میں ہوا تھا, تو یہ کس سن کی بات ہے
اور ساتھ یہ بتائیں کہ مدینہ یونیورسٹی میں جانے کے لیے کیا کسی سفارش کی یا اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے، یا مطلب کوئی کیا سلسلہ ہوتا ہے وہاں پہ داخلے کا؟ مدینہ یونیورسٹی میں میرا داخلہ 1999 میں 98 میں ہوا تھا. تب آپ یہاں سے رحمانیہ سے مکمل کر چکے؟ اس وقت میں رحمانیہ سے میری فراغت ہو چکی تھی، درس نظامی سے میں BCom کر چکا تھا، اور اس وقت مجھے یاد ہے میری عمر کوئی 19 سال کے قریب تھی. صحیح ہے. تو 1998 میں میرا داخلہ ہوا. میں نے وہاں 4 سال کلیت الشریعہ میں پڑھا. ٹھیک ہے. کلیت الشریعہ جس میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے فقہ میں، اصول فقہ میں، اور اسلامک لاء میں، اور انہیریٹنس میں، صحیح، وراثت میں. تو مدینہ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے انٹرمیڈیٹ بچے نے کیا ہو، یہ ضروری تھا کہ اس نے انٹرمیڈیٹ کیا ہو یا اس نے کسی مدرسے سے درس نظامی کیا ہو. اور ایج کی لمٹ ہے؟ ایج کی 25 سال کی لمٹ تھی ہمارے دور میں. اب پتہ نہیں اس وقت کیا صورتحال ہے. ٹھیک ہے. تو میرے پاس انٹرمیڈیٹ بھی تھا، میں BCom بھی کر چکا تھا، اور میرے پاس درس نظامی کا بھی تھا. عام مدارس سے مکمل درس نظامی کے بعد داخلہ ہوتا تھا، لیکن جامعہ رحمانیہ کو یہ ایک امتیاز حاصل تھا کہ ہماری جو 4 سال ثانویہ خاصہ کی سند ہے اس پر بھی ہمارا مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو جاتا تھا. تو بہرحال میرا مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہوا. آپ نے پوچھا کہ مدینہ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کوئی سفارش وغیرہ کی ضرورت ہوتی کہ نہیں ہوتی، اور میرا داخلہ کیسے ہوا. تو دیکھیے، اصل چیز تو ہے کہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کی طرف سے تقدیر. صحیح. بہت سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ وہاں وہ پڑھیں، ان کا داخلہ ہو، اور مدینہ طیبہ جیسے علم کے گہوارے میں اور بابرکت شہر میں مسجد نبوی سے وہ فائدہ اٹھائیں. تو بچے اپلائی کرتے تھے، تو ہم نے بھی اپلائی کیا. میں نے اپلائی کیا تو میرا 1 سال داخلہ نہیں ہوا. دوبارہ اپلائی کیا، اگلے سال بھی داخلہ نہیں ہوا، شاید تیسرے سال ہمارا داخلہ ہوا. تو داخلے کے لیے انٹرمیڈیٹ یا درس نظامی، اور اس کے ساتھ وہ کوئی تزکیہ لیتے ہیں 2 مشہور علماء کا. صحیح ہے. تو وہ تزکیہ وغیرہ ہم نے لگائے تھے. لیکن اب ہمارا خاندان ایک مشہور خاندان ہے، والد صاحب کا تعلق بھی مشہور علماء کے ساتھ ہے، اور ان کا سعودی عرب آنا جانا، اور وہ سعودی عرب کے ابتدائی مدینہ یونیورسٹی کے فاضلین میں بھی ہیں، اسی لیے وہ مدنی کہلواتے ہیں. جی. جو لوگ شروع میں فارغ ہوئے تھے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مدنی لگایا. تو لیکن آپ دیکھیے کہ میرا داخلہ نہیں ہوا. پہلے سال نہیں ہوا، 2 سال نہیں ہوا، تیسرے سال جا کے میرا داخلہ ہوا، شاید دوسرے سال داخلہ ہوا. اور باقی بھائیوں کے لیے بھی والد صاحب نے کوشش کی، لیکن کسی کا بھی داخلہ نہیں ہوا. بہن بھائیوں میں صرف میں ہی ہوں جس کا داخلہ ہوا. صرف میں نے ہی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سفارش وغیرہ اور ان چیزوں کا کس حد تک عمل دخل ہے. تو ڈاکٹر صاحب، آپ کا یہ جو سفر تھا مدینہ کا، کیسا سفر رہا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے وہاں پہ کلیت الشریعہ میں جا کے داخلہ لیا، تو یہاں آپ نے قرآن میں پڑھا تھا، تو وہاں پہ شریعہ میں داخلہ لینے کی کیا وجہ تھی؟ اصل میں ایک تو وجہ یہ تھی کہ دل تھا کہ یہاں چونکہ کلیت القرآن پڑھا ہے تو یہی چیز دوبارہ آگے تکرار نہ ہو جائے، تو کوئی نئی چیز پڑھی جائے. اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ شروع سے میری ایک مزاج تھا کہ جو چیز لوگ کہتے تھے مشکل ہے تو میں کہتا تھا مشکل کیوں ہے. تو یہ میں سوچتا تھا، تو میں کہتا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. نہیں تو کلیت الشریعہ کو مشکل سمجھا جاتا تھا. کلیت الشریعہ کو مشکل سمجھا جاتا تھا ہمیشہ. وہاں جو لوگ جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ آسان کلیہ جس میں داخلہ لیا جائے وہ کلیت الدعوہ ہے، یا پھر آپ جو ہیں وہ کلیت القرآن میں داخلہ لے لیں یا کلیت الحدیث میں داخلہ لے لیں. تو بہرحال کلیت الشریعہ باقی کلیوں کی بنسبت مشکل کلیہ. اور اس کے بعد علم وراثت کو بھی مشکل سمجھا جاتا ہے عام طور پہ. جی. تو وہ اس وجہ سے میری اس میں دلچسپی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مطلب آپ کے خاندان میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر بچے حافظ ہوتے ہیں، تو اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا جو میموری ہے، حافظہ ہے، بہت اچھا ہے، ہم یہ محسوس کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ مطلب کوئی ایسی کوئی ڈائٹ ایسی ہے یا کیا ہے معاملہ؟ اللہ کی طرف سے انعام ہے، والدین کریمین کی کوششیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے توفیق ہے. والد صاحب کی خواہش یہ ہے کہ جو بھی بچہ ہو وہ سب سے پہلے حفظ کرے، اور پھر اس کے بعد باقی تعلیم شروع کرے. تو جب والد صاحب کی شادی جو ہے کیلانی خاندان میں ہوئی
تو کیلانی خاندان میں بھی یہ حفظ کا شوق پیدا ہوا. کچھ شوق کیلانی خاندان میں پہلے سے بھی موجود تھا. ہماری نانی جان کی وجہ سے ہم سنتے تھے ان کے بارے میں نے تو بہت زیادہ نہیں دیکھا انہیں. میری کوئی عمر 8-10 سال تھی کہ وہ فوت ہو گئیں, اللہ کے پاس چلی گئیں. لیکن سنا تھا ان کے بارے میں کہ انہوں نے شادی کے بعد خود کوشش کر کے خود پڑھ کر انہوں نے باقی کاموں کے ساتھ انہوں نے حفظ کیا تھا. اور جو بچہ بھی حفظ کرتا تھا قرآن کریم, مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے الحمدللہ کوئی 9 سال عمر تھی تو میں نے حفظ کر لیا تھا. تو جب وہ فوت ہوئیں تو اس وقت میں حفظ کر چکا تھا. تو ان کی عادت یہ تھی کہ جو بچہ بھی حفظ کرتا تھا تو وہ اس بچے کو اپنے پاس بلاتی تھیں, کچھ 1 ہفتہ اس کو اپنے پاس رکھتیں, اس کے ساتھ وہ لاڈ پیار کرتیں, دودھ ملائیاں جس طرح کہتے ہیں وہ انہیں کھلاتیں, اور پھر وہ دور کرتی تھیں اس سے قرآن کریم, اس کے ساتھ دور کرتیں, اور اس کی جو چیز اس کو پسند ہوتی تھی وہ اس کو لے کے دیتی تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ مجھے انہوں نے جو ہے نا وہ جوگرز لے کے دیے. مجھ سے پوچھا کہ کیا چیز آپ کو اچھی لگتی ہے, تو میں نے کہا, تو انہوں نے مجھے یہ لے کے دیا. تو یہ ان کی خواہش تھی. اور پھر وہ جب فوت ہو گئیں تو انہوں نے فوت ہونے سے پہلے وصیت کی کہ میرے خاندان میں جو بچہ بھی حفظ کرے, تو ہمارے نانا جان کو انہوں نے وصیت کی تھی کہ اس بچے کو جو ہے وہ اتنی رقم حفظ کرنے پر دی جائے, 500 روپیہ. وہ اس دور میں کافی بڑی رقم ہوتی تھی. یا وہ بچیاں ہوتی تھی تو ان کو کوئی سونے کی بالی لے دیتی یا اس طرح کی چیز لے دیتی, تو بڑا اہتمام کرتی تھیں. تو والد صاحب کو بھی بڑا شوق تھا اس کا. تو یہ پھر ایسا شوق پیدا ہوا ہمارے خاندان میں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم 10 بہن بھائی ہیں, سارے حافظ ہیں. اور پھر اب تو آگے بچے بھی ہیں. تو ہمارے خاندان میں کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے جس کی عمر 10 سال یا 11 سال 12 سال سے زیادہ ہو اور وہ حافظ نہ ہو, اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ اللہ کی طرف سے. تو آپ کے بہن بھائیوں کے جو مطلب آگے بچے ہیں ان کی تعداد تقریباً کتنی ہوگی اندازاً, اگر آپ بتا سکیں؟ یعنی وہ جو حافظ ہیں وہ اندازاً کتنے ہوں گے؟ یعنی ہم 10 بہن بھائی ہیں ماشاء اللہ. ہر ایک کے 4-5 بچے ہیں ایوریج, کسی کے زیادہ بھی ہیں کسی کے کم بھی ہیں. تو یعنی جو بچہ بھی 10 سال سے یا 11 سال سے اوپر ہے, کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو حافظ نہ ہو. مطلب وہ تو اگر آپ سمجھیے کہ وہ 40-45-50 کے قریب بچے ہوں گے جو حافظ ہیں. سب کے سب حافظ ہیں الحمدللہ, وہ چاہے بچیاں ہوں یا بچے ہوں, چاہے بچے ہیں چاہے بچیاں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے جب سب سے پہلے حفظ کرتے ہیں. ویسے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم پہلے حفظ کرتے تھے اور پھر اس کے بعد پری 6 وغیرہ کی تیاری کر کے ہم 6 کلاس میں داخلہ لے لیتے. اب ہم نے ایک نیا تجربہ بھی کیا ہے اپنے بچوں میں کہ بچے جو ہیں وہ KG وغیرہ یا پلے گروپ وغیرہ پڑھ لیتے ہیں, گریڈ 1 گریڈ 2 پڑھ لیتے ہیں. اس کے ساتھ بچوں کو جو ہے وہ قاعدہ ناظرہ وغیرہ پڑھا دیا جاتا ہے, یا ساتھ کچھ 1-1.5 پارہ 2 پارے 3 پارے حفظ کروا دیے جاتے ہیں. تو جب بچہ گریڈ 2 کلاس 2 کر لیتا ہے, کلاس 2 کلاس 3, تو اس کے بعد بچوں کو پراپر حفظ میں داخل کر دیا جاتا ہے. اسکول سے چھڑوا کر باقاعدہ پراپر یعنی فل ٹائم کے لیے پھر بچے کو وہ داخل کرا دیا جاتا ہے. تو اس صورت میں بچہ 1.5 سال سے 2 سال کے اندر حفظ کر لیتا ہے, زیادہ ٹائم نہیں لگتا. یہ بڑا اچھا تجربہ رہا. اور پھر مطلب کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ وہ 5th کلاس کے بعد وہ حفظ میں لے کے آتے ہیں. تو یعنی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ابھی کا حالیہ ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ گریڈ 2 یا 3 میں ہی آپ ڈال دیتے ہیں, ہم بچہ ابھی چھوٹا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھیے 1-1.5 سال کا گیپ آنا ہے. اب یا تو اس گیپ کو کور کیا جائے, ان کو ایگزام دلوایا جائے, وہ مشکل ہو جاتا ہے مکمل. جب حفظ میں 10 پارے 15 پارے ہو جاتے ہیں تو کافی برڈن ہو جاتا ہے بچے پر. تو اس کے ساتھ پھر اس کو انگلش میتھ وغیرہ پڑھانا اسکول کا, پھر ایگزام دلوانا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ گیپ ہوتا ہے. اب وہ گیپ شروع میں کروا دیا جائے یا وہ گیپ جا کر 6-7 میں کروایا جائے, یا یہ ہے کہ وہ 2 سال بچہ پیچھے ہو جائے, تو وہ 2 سال پیچھے ہونا بھی پسند نہیں کرتے. تو پھر وہ گیپ ہوتا ہے. اب وہ گیپ شروع سے ہو یا وہ گیپ 6-7-8 میں جا کر ہو, تو اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے کروا لیا جائے. تو اس کا فائدہ ہوا. باقی یہ ہے کہ بعض لوگ بچوں کو حفظ کرواتے ہیں تو حفظ کے بارے میں مشہور ہے کہ حفظ اکیلا ہی ہوتا ہے, اس کے ساتھ دوسرے کام نہیں ہوتے. اگر پڑھائی کے کام اگر اسکولنگ ساتھ کرنی ہے تو اتنا پختہ حفظ نہیں ہوتا. تو اس میں کئی لوگ پھر بچوں کے ناظرہ نورانی قاعدہ اور ناظرہ اور شروع کے 2-3 پاروں
کو بھی وہ سب چیزوں سے بچوں کو فارغ کر کے جب وہ کرتے ہیں تو اس کام میں کئی دفعہ 1.5 سال 2 سال 2.5 سال لگ جاتے ہیں. صحیح. صرف قاعدہ پڑھنے میں, ناظرہ پڑھنے میں اور شروع کے 2-3 پارے حفظ کرنے میں کہ بچے کا سبق کوئی 7-8 لائنیں 10 لائنیں کے برابر وہ سبق لے سکے, یاد کر سکے, اس لیول تک بچے کو پہنچتے پہنچتے 1.5 2 2.5 سال لگ جاتے ہیں. جب اس کام میں ہی 1.5 2 2.5 سال لگ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد 1.5 سال 2 سال لگیں باقی قرآن کریم حفظ کرنے میں, 4-5 سال کا جب وہ ایک وقفہ پڑ جاتا ہے, بہت بڑا گیپ ہو جاتا ہے. پھر ان فیملیز میں اس طرح کر کے ایک روٹین بھی نہیں ہوتی بچوں کو حفظ کروانے کی, تو پھر والدین کو اچانک محسوس ہوتا ہے کہ تو بچے کی عمر بڑی ضائع ہو گئی ہے اور اب اس کا بڑا نقصان ہو گیا ہے. تو پھر کئی دفعہ بچہ اسٹک بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ, تو وہ پھر کئی دفعہ والدین بچے کو چھڑاتے ہیں, وہ بڑے ایک آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر طریقہ کار جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ بچے کو 2-3 کلاسیں کروا کر اس کے دوران اسکولنگ کے ساتھ ساتھ بچہ نورانی قاعدہ پڑھ لے, ناظرہ پڑھ لے. اصل میں نورانی قاعدہ پڑھنے میں, ناظرہ پڑھنے میں, شروع کے 2-3 پارے حفظ کرنے میں بچے کی محنت نہیں لگتی زیادہ, لیکن وہ ٹائم اتنا چاہیے 1.5 2 سال 2.5 سال اس کام کے لیے بچے کو, تو وہ اسکولنگ کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ کام اسکولنگ کے ساتھ کر لیا جائے اور پھر 1.5 2 سال بچے کو مکمل فارغ کر دیا جائے. مطلب جو بچہ حفظ میں جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس نے پہلے اپنے گھر میں یا قاری صاحب سے نورانی قاعدہ یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں نا, تو پھر آپ جو اشارہ کر رہے ہیں اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی میں کہہ رہا ہوں اگر والدین نے بچوں کو حفظ کروانا ہے, نورانی قاعدہ پڑھانا ہے, ناظرہ پڑھانا ہے اور یہ شروع کے 2-3 پارے حفظ کروانے ہیں, اگر ہر چیز سے فارغ کر کے بچے کو یہ کام کروایا جائے گا تو اس کا نقصان ہے, ٹائم زیادہ لگے گا, وہ والدین ٹینشن میں آئیں گے اور بچے کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو وہ پھر یعنی اگر ان کا پلان ہے بچے کو حفظ کروانے کا تو یعنی وہ پہلے گریڈ میں یا دوسرے پہلے سے ہی اس کو اس طرح چلانا شروع کر دیں, ساتھ کہ نورانی قاعدہ اچھے سے پڑھا دیں, ساتھ جو ہے نا کچھ پورشن اس کا یاد کروا دیں. یہ میں بالکل یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نورانی قاعدہ, ناظرہ, شروع کے 2-3 پارے اس میں بچے پر کوئی برڈن نہیں ہوتا, لیکن یہ اتنا وقت لگنا ہے. آپ بچے کو اسکولنگ کے ساتھ یہ وقت لگوا دیں یا یہ بچے کو ہر چیز سے فارغ کر کے یہ وقت لگوا دیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اگر اسکولنگ کے ساتھ ہوگا تو 2 سال لگیں گے, اگر بچے کو جو ہے وہ اسکولنگ چھڑوا کر یہ کام کروایا جائے تو 6 مہینے میں ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا, اس میں وقت لگنا ہی ہے. تو اس وقت کو اسکولنگ کے ساتھ کر لیا جائے, کیونکہ اس میں برڈن نہیں ہوتا. بچے پہ برڈن کب شروع ہوتا ہے؟ جب ایک بچہ 10 لائنیں 12 لائنیں سبق یاد کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے 5 پارے 7 8 پارے 10 پارے ہوتے ہیں, اس پر پھر جو ہے وہ منزل کا بوجھ پڑنا شروع ہوتا ہے. اس وقت جو ہے تو 2-3 پارے حفظ ہو جائیں تو پھر بچوں کو فل فلیج جو ہے وہ حفظ میں ڈال دینا چاہیے. تو ساتھ ہی بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ ہم کچھ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہوتا, مطلب لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کافی ٹائم لگا رہے ہیں حفظ کے اوپر. تو آپ کا کیا خیال ہے, مطلب اگر ایک بچہ بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہے تو اس کو مطلب جاری رکھنا چاہیے حفظ یا کوئی لائن چینج کرنے کا پلان کرنا چاہیے؟ اس میں بڑی وجہ یہی ہوتی ہے جو میں نے ذکر کی کہ وہ بچے کا زیادہ ٹائم نورانی قاعدہ ناظرہ پہ لگ جاتا ہے. آپ سمجھیے نورانی قاعدہ پڑھنا, ناظرہ پڑھنا, یہ ایک لحاظ سے ہم اردو انگلش ریڈنگ بچوں کو شروع میں پڑھاتے ہیں تو یہ پورا ایک ریڈنگ سیکھنا ہے بچے نے, الفابیٹس کا تعارف ہے اور لفظوں کو جوڑنا کیسے ہے, اس کے لیے بچے کا وقت لگنا ہے. تو وہ ان چیزوں پہ وقت لگ جاتا ہے, ان چیزوں پر الگ سے وقت نہ لگایا جائے, میں یہ کہتا ہوں. باقی یہ ہے کہ اگر ان چیزوں پر الگ سے وقت نہ بھی لگایا جائے, کئی دفعہ اسکولنگ کے ساتھ یہ چیزیں کر لی جاتی ہیں اور پھر جب بچے کو حفظ کے لیے فارغ کیا جاتا ہے پھر بھی کئی دفعہ بچہ زیادہ وقت لے لیتا ہے. دیکھیے کئی لوگوں کے لیے یہ چیز آسان ہوتی ہے, کئی لوگوں کے لیے یہ چیز مشکل ہوتی ہے. اگر یہ چیز بعض بچوں کے لیے مشکل ہو اور ہم تھوڑی سی مشکل سے گھبرا کر چھوڑ دیں اس کو, یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بچے کو کوئی بچہ قرآن حفظ کر لے, قرآن کا حافظ بن جائے, اللہ کے کلام کو, اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو قرآن حفظ کرے پھر آگے قرآن سیکھے. یہ اتنی بڑی سعادت ہے. اس سعادت کے لیے اگر تھوڑا سا وقت زیادہ بھی لگ جائے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر اس سے ہم پریشان ہوں گے اور پریشان ہو کر ہم سوچیں گے کہ ہم بچے کو حفظ چھوڑا دیں, ہم کیا کریں. دیکھیے اصل چیز ہے عزم. اگر آپ نے عزم کر لیا ہے کہ آپ نے بچے کو حفظ کروانا ہے تو اس کے لیے تھوڑا وقت زیادہ بھی لگے تو کوشش کریں کہ اس کو ٹائم دیا جائے
اور اس کے لیے اہتمام کیا جائے تو اللہ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی خاندان میں جو نام رکھے جاتے ہیں بچوں کو، سلف صالحین اور صحابہ کرام وغیرہ کے ناموں پہ رکھے جاتے ہیں، بڑے خوبصورت نام، تو آپ کے نام جو ہے وہ اس کی وجہ تسمیہ اگر آپ بتا سکیں، ساتھ عام طور پہ لقب بھی کوئی لگایا جاتا ہے، تو وہ کیا وجہ تسمیہ ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ تسموا باسماء الانبیاء، کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو، اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو محبوب نام ہے وہ عبداللہ، عبد الرحمن ہے۔ تو یعنی جب بچوں کا نام انبیاء کے نام پر رکھا جائے گا، سلف صالحین کے نام پہ رکھا جائے گا، تو ایک تو سلف صالحین ان کی ایک سیرت ہے، ان کا ایک کردار ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں، اور ان قصوں میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے اور بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو ان انبیاء کے ساتھ، ان سلف صالحین کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے، ان جیسا بچے بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ہیرو کے طور پر وہ لیتے ہیں، تو اس کا بچے کی شخصیت پر بڑا ایک پازیٹیو ایک اثر ہوتا ہے، اور ناموں کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ والدین نے ماشاءاللہ ہمارے نام رکھے اسی جذبے سے۔ ہم بھائیوں کے نام سب سے پہلے حسین ہیں، پھر حسن ہے، اہل بیت کے نام پر نام رکھے گئے، تو عام طور پہ پہلے حسن نام ہوتا ہے، پھر حسین ہوتا ہے، لیکن والد صاحب نے بڑے بیٹے کا نام حسین اس لیے رکھا کہ ہمارے دادا کا نام حسین تھا، اور یہ بھی ہمارے ہاں ایک ریت ہے کہ عام طور پہ والد جو ہیں وہ اپنے والد کے نام پہ اپنے بڑے بیٹے کا نام رکھتے ہیں۔ انہوں نے پہلے حسین رکھا، اللہ نے اور بیٹا دے دیا تو حسن رکھا، پھر میرا نام رکھا انہوں نے انس، اور پھر چھوٹے بھائی حمزہ، ان کا نام بھی اہل بیت کے نام پر رکھا۔ تو میں تو اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ سب اہل بیت میں سے ہیں، اور میں آپ کا خادم انس، تو ایک کبھی پیار محبت کی بات ہوتی ہے۔ تو جو بیٹیوں کے نام رکھے تو بیٹیوں کے نام بھی تاریخ میں جو عظیم عورتیں ہیں ان میں سیدہ آسیہ، تو وہ آپ کا اشارہ ہوتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرف۔ ویسے والد صاحب نے جو میرا نام رکھا تھا وہ حضرت انس بن نضر کے نام پہ نام رکھا تھا۔ جی جی جی۔ تو والد صاحب کی خواہش تھی نظر نام رکھیں، اور والد صاحب کی کنیت بھی تھی ابو النظر، جب وہ پڑھتے تھے مدینہ یونیورسٹی میں ابو النظر کہلواتے تھے۔ والدہ کی خواہش تھی کہ انس رکھیں، تو وہ انس نظر کر کے وہ انس بن نظر صحابی، مشہور صحابی جو ہیں، وہ جن کے جنگ احد میں 80 زخم لگے تھے، فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، تو وہ اس طرح کر کے میرا نام مرکب ہو گیا۔ حسن بھائی اور حمزہ بھائی ان کے نام کے ساتھ مدنی لگا ہوا ہے، وہ والد صاحب چونکہ مدینہ یونیورسٹی کے شروع کے فاضلین میں سے ہیں، تو وہ اس نسبت سے یہ بھی مدنی کہلوائے، اس لیے نہیں کہ یہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے، چونکہ والد صاحب کی وجہ سے۔ بڑے بھائی حسین، ان کے نام کے ساتھ اظہر ہے، تو والد صاحب شروع میں اپنے نام کے ساتھ اظہر بھی لگاتے تھے، عبد الرحمن اظہر، مدنی کہلوانے سے پہلے۔ تو وہ بڑے بھائی کے نام کے ساتھ اظہر ایسے لگ گیا، انہوں نے اپنی کنیت ابو النظر رکھی تھی، اس نسبت سے میرے نام کے ساتھ انس نظر ہو گیا، تو باقی بھائیوں کے ساتھ وہ مدنی، تو اس طرح کر کے یہ ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ بہنوں کے ناموں میں جو بھی عظیم عورتیں ہیں سب بہنوں کے نام والد صاحب والدہ نے ان کے نام پہ رکھے۔ سب سے بڑی بہن کا نام آسیہ ہے، پھر عائشہ ہیں، پھر مریم ہیں، پھر ہاجرہ، اور پھر فاطمہ، اور پھر خدیجہ، تو یہ ساری عظیم ترین خواتین ہیں۔ تو آپ نے آگے اپنے بچوں کے، اسپیشلی جو بیٹوں کے نام ہیں وہ آپ نے رکھے ہیں جو ہمارے معروف امام ہیں، تو ان کے بارے میں بتائیں کیا کیا نام ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے دیے، تو میں نے بڑے بیٹے کا نام تو مالک رکھا، اور پھر اللہ نے بیٹے دیے تو پھر محمد شافی نام رکھا، پھر اللہ نے بیٹا دیا تو احمد حنبل نام رکھا، پھر اللہ نے بیٹا دیا تو نعمان ابو حنیفہ نام رکھا۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ چاروں ائمہ کے نام اکٹھے کر دیے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اس لیے اکٹھے کیے ہیں، میری طرف سے ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عالم بنائے دین کا، اور ان بڑے بڑے ائمہ کرام کے نقش قدم پر چلائے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام آخر میں کیوں رکھا ہے، آپ اہل حدیث ہیں اس لیے؟ میں نے کہا دیکھیں میں اہل حدیث ہوں، پھر بھی ہم نے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے وہ تعلق نہیں ہے ان کا،
تو ہم نے پھر بھی نام رکھا ہے نعمان ابو حنیفہ. وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے نام آخر میں کیوں رکھا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ میں نے اصل میں پہلے امام مالک کا نام اس لیے رکھا. میرا نام چونکہ انس ہے تو میرا دل تھا, شروع سے خواہش تھی, میں نے اپنی کنیت بھی ابو مالک رکھی ہوئی تھی پڑھائی کے دوران, تو دل تھا اللہ مجھے اگر بیٹا دے گا شادی کے بعد تو میں اس کا نام مالک رکھوں گا, مالک بن انس, امام مالک کی مناسبت سے. اور ویسے بھی جب بھی ہم ائمہ کرام کی سیرت پڑھتے ہیں محدثین کی, تو امام مالک کا جو سیرت اور ان کا کردار ہمیشہ بڑا فیسینیٹ کرتا ہے. وہ علماء میں اور ائمہ کرام میں ان کا ایک بڑا مقام تھا اور ایک اثر و رسوخ تھا امام مالک کا, اور ان کی موطا امام مالک کو جو مقام حاصل ہوا, اور پھر سارے ائمہ جو ہیں وہ امام مالک کے شاگرد, امام شافعی امام مالک کے شاگرد, امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد, پھر تمام محدثین امام بخاری وغیرہ دیگر وہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد. تو یہ ایک پورا سلسلہ تھا. تو وہ اپنے نام کی مناسبت سے اور اس مناسبت سے میں نے پہلے مالک رکھا, پھر شافعی, پھر احمد حنبل, اور پھر نعمان ابو حنیفہ نام رکھا. اچھا, جو آپ کے بیٹے ہیں, بڑے بیٹے مالک, ان کے بارے میں مطلب ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے جو حفظ کیا ہے, تو حفظ کے حوالے سے کچھ یونیک چیزیں بھی ہیں جو عام حفاظ سے ہٹ کے ہیں, تو وہ کیا ہے اگر آپ ان کا تعارف کروانا چاہیں؟ اصل میں مالک جو ہے جب یہ پیدا ہوا تو شروع میں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوا, لیکن یہ جب کچھ 1-2 سال کا ہوا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ تھوڑا پرابلم ہے اس کو, چیزوں کو آبزرو کرنے میں, چیزوں کو سمجھنے میں. وہ جس چیز میں مگن ہو جاتا تھا تو وہ اس میں زیادہ توجہ کرتا تھا. تو ہم لے کے گئے مختلف ہاسپٹلز میں اور چیک اپ وغیرہ کروایا, تو پتہ لگا کہ وہ آٹزم کا شکار. آٹزم, صحیح. تو ہم شروع میں لے کے جاتے تھے چلڈرن ہاسپٹل اور دیگر جگہوں پر, تو وہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ بول بھی سکے کہ نہ بول سکے. شروع میں 3-4 سال کی عمر ہو گئی تو وہ بولتا نہیں تھا, وہ اپنے چیزوں میں مگن رہتا تھا. بہرحال اللہ نے دل میں خواہش ڈالی کہ اس کو بھی حفظ کروانا ہے. تو جاننے والے کہتے تھے کہ یہ تو بولتا بھی نہیں, آپ اس کو کیسے حفظ کروائیں گے؟ بس دل میں خواہش تھی کہ اللہ اس کو بھی حافظ بنا دے. تو ہم نے اس کو قاعدے میں ڈالا, تو بڑی مشکل ہوئی شروع میں, یعنی اس کے لیے بولنا مشکل تھا, وہ کیسے الف با تا سا پڑھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے ٹوٹا پھوٹا بولنا شروع کر دیا. اچھا. تو اس نے کوئی اپنی یعنی بچے جس عمر میں بولنا شروع کرتے ہیں اس نے تقریباً 2 سال اپنی عمر سے لیٹ بولنا شروع کیا. اور ہمیں مجھے باقاعدہ یاد ہے کہ ڈاکٹر کہا کرتے تھے پتہ نہیں یہ بول سکے کہ نہ بول سکے, لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہوا, اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے اگرچہ لیٹ حفظ شروع کیا, اپنی تعلیم لیٹ شروع کی, لیکن اس نے باقی بچوں کے مقابلے میں سب سے پہلے حفظ کیا اللہ کے فضل و کرم سے. اسی اپنی بیماری کی وجہ سے کہ وہ ایک چیز میں فوکس کرتا تھا تو اس نے حفظ پہ فوکس کرنا شروع کر دیا. ہمیں شروع میں تو اندازہ نہیں ہوا, وہ جب سبق یاد کرتا تھا تو وہ پارے کو, وہ قرآن کو وہ گھورتا رہتا تھا اور پڑھتا رہتا تھا. تو وہ سبق یاد کرنے کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا تھا. تو وہ اچانک ہی جب اس نے حفظ کیا اور اس نے عام روٹین سے پہلے حفظ کر لیا. اچھا, باقی جو آپ کے بچے ہیں ان سے پہلے حفظ کر لیا؟ یعنی باقی بچوں کو اگر جیسے میں نے کہا کہ ناظرہ اور قاعدہ اور ناظرہ اور شروع کے 3 پاروں کے بعد 1.5 سال لگتا ہے, 2 سال لگتے ہیں, اس نے کوئی 1 سال 3 مہینے 4 مہینے میں حفظ کر لیا, جلدی حفظ کر لیا. اچھا, وہ جب اس کا حفظ ہوا اور قاری صاحب نے اس کا سبق سنا اور اس کی ہم نے تقریب کی تو باقی لوگوں نے اس کا سبق وغیرہ سنا, تو اچانک ہمیں پتہ لگا, ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ حفظ کے ساتھ اس نے آیتوں کے نمبر اور صورتوں کے نمبر وغیرہ بھی یاد کیے ہوئے تھے. وہ اپنی اسی آٹزم کی وجہ سے اور اپنی اسی فوکس کرنے والے کی طبیعت کی وجہ سے. کیا مراد اس سے صورتوں کے نمبر اور آیتوں کے نمبر؟ یعنی وہ اگر کوئی آیت پڑھ رہا ہوتا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ, اس کو نمبر یاد ہوگا, تو ہم اسے اچانک کہیں کسی نے پوچھا اس سے کہ بیٹا یہ کس صورت کی آیت ہے اور اس کا نمبر کیا ہے؟ اچھا. تو عام طور پہ حفاظ صورت کا نام بتا دیتے ہیں اور یہ فلاں صورت میں ہے, اس جگہ پر ہے, لیکن وہ آیت نمبر بھی بتا دیتا تھا. اچھا, وہ آیت نمبر کیسے بتاتا تھا؟ وہ کوئی اس نے باقاعدہ, بعض ادارے وہ کمپیوٹر حافظ بناتے ہیں بچوں کو, اس نے اس انداز سے باقاعدہ پلان سے نہیں کیا تھا. وہ اپنے اس فوکس کرنے والے مزاج کی وجہ سے, اور میں نے غور کیا کہ وہ باقاعدہ کاؤنٹنگ کرتا تھا ذہن میں,
اس سے پوچھا جاتا بیٹا یہ اس آیت کا نمبر کیا ہے، تو وہ بتانے میں کئی دفعہ یعنی کچھ 10 سیکنڈ 20-30 سیکنڈ لیتا تھا. وہ کاؤنٹنگ کر رہا ہوتا، وہ کاؤنٹنگ کر رہا ہوتا تھا. اس کا میتھ بھی اچھا ہے باقیوں کے مقابلے میں. تو جب اللہ تعالیٰ ایک جگہ کوئی کمی لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں دوسری جگہ سے پورا کرتے ہیں. تو دوسرا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ پچھلی آیت کا بھی پچھلی طرف کو بھی پڑھ سکتا ہے. ہاں بس وہ یہ ہے کہ اس سے ہم کہتے ہیں کہ پچھلی آیت پڑھو، وہ پچھلی آیت شروع کر دیتا، اس سے پچھلی آیت. تو یعنی اس نے جب حفظ کیا تو پلاننگ کے ساتھ نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اس کا حفظ باقیوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوا، اور اس کا ابھی بھی حفظ سب سے بہتر ہے.